میرا سوال ہے کہ پاکستانی نوجوان اپنے ملک کی مضبوطی کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستانی نوجوان اپنے ملک کی مضبوطی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بیسیکلی نوجوان کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کا حقیقی اثاثہ ہوتے ہیں۔ قوم کے جتنے اثاثے بھی ہوتے ہیں، اس میں جغرافیہ ہے، اس میں آپ کا سٹرکچر ہے، اس میں دفاع ہے، اس میں معیشت ہے۔ ان سب چیزوں سے بڑی جو ایسٹ ہوتا ہے وہ ہیومن کیپٹل ہوتا ہے۔ بیسیکلی نوجوان ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی نوجوان بھی اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جس لیول پہ کھڑا ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے پوٹینشل کے مطابق کیریئر کونسلنگ کے تھرو اپنا پروفیشن چنے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پروفیشنل ہے تو خود کو لرننگ ایٹیٹیوڈ کے تھرو پہلے سے بہتر کر کے بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، بیٹرمنٹ آف دا کنٹری کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں 90% جو نوجوان ہیں وہ بزنس کی طرف جاتے ہیں، سٹارٹ اپ کی طرف جاتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کی طرف جاتے ہیں، اور 10% جو لوگ ہیں، 10% جو یوتھ ہے ان کی، وہ سروسز میں جاتی ہے، اداروں میں جاتی ہے، گورنمنٹ جابز کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر انٹرپرینیورشپ کا کلچر ابھی آنا شروع ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ڈیجیٹل ریولوشن کی وجہ سے ہمارے نوجوان بھی ڈیجیٹل سکل سیکھ رہے ہیں، جو دنیا پوری میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اس میں آپ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم ہمسائے انڈیا کی بات کریں تو وہ 250 بلین ڈالر کما رہے ہیں صرف ڈیجیٹل سروسز کے تھرو۔ بزنس کے حوالے سے، جو سروسز کے حوالے سے اگر آپ بزنس کر سکتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں بزنس کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے، آپ اپنی سروسز دے کر بطور ورچوئل اسسٹنٹ، بطور کلاؤڈ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ، آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ریس سے نکل کر صرف جاب کی تلاش کرنے کی بجائے خود کی جو اپنی اس کی کیپیبلٹی ہے، اپنی جو اس کی نیش ہے، اس کو انلیش کر کے، پالش کر کے اپنے آپ کو مہنگا بنائے، اور پوری دنیا کے اندر جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا نام ہے۔ آپ امریکہ سے لے کے UAE تک آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی جو یوتھ ہے انہوں نے اپنے پوٹینشل کو یوٹیلائز کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا سٹرکچر بہتر کر لیں گے، پاکستانی یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں، پاکستانی یوتھ کو ہم اگر بغیر سود کے چھوٹے چھوٹے قرضے دینے شروع کر دیں، ان کو کاٹیج انڈسٹری کی طرف لائیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ چائنا نے 70 یا 80 کروڑ اپنی آبادی کو غربت سے نکالا، تو بیسیکلی ان کے پاس یہی فارمولہ تھا کہ انہوں نے اپنی یوتھ کو امپاور کیا، انہیں بزی کیا سٹارٹ اپ کے لیے، بزنس کے لیے، انہیں جاب مائنڈ سیٹ سے بزنس مائنڈ سیٹ کی طرف لائے، انٹرپرینیورشپ کی طرف لائے۔ چھوٹی گھر میں انڈسٹریاں لگائی گئیں اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کو ایکسپورٹ کیا گیا، جس سے ان کی نہ صرف بیلنس آف پیمنٹ زبردست ہوا، بلکہ ان کی ایکسپورٹ اوپر جانے کی وجہ سے اور امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے پیسے کی بھی طاقت بنی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر معاشی جو ڈاؤن فال ہے اس کا ایک ہی حل ہے، سسٹینیبل اگر اسے رکھنا ہے، یوتھ پہ توجہ دی جائے، ایجوکیشن پہ توجہ دی جائے، ریسرچ پہ توجہ دی جائے، اور پاکستانی یوتھ کو irrelevant رکھنے کی بجائے انہیں ریلیونٹ رکھا جائے، انہیں سپورٹ کیا جائے، ہر جگہ پہ انہیں ویلکمنگ ڈیسک بنائے جائیں، تاکہ یوتھ بزنس کی طرف آئے، انٹرپرینیورشپ کی طرف آئے، جس سے ویلتھ کریشن ہوگی، نئی سے نئی انڈسٹریاں لگیں گی، چھوٹے لیول پہ کارخانے لگیں گے، انہیں آپ امپاور کر سکتے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر آنرشپ کی سوچ آئے گی،
اور وہ اگر باہر جا کے پوری دنیا کے اندر سرو کر سکتے ہیں تو وہ اپنے کنٹری کے اندر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس سال ہمیں پتہ چلا ہے کہ لاکھوں نوجوان باہر گئے ہیں. جانا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا ریمیٹنس آتا ہے, آپ پاکستان اس میں گرو کرتا ہے, لیکن اس سے صرف فیملیز پلتی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ اوپر نہیں جاتی. ایکسپورٹ تب اوپر جائے گی جب آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے کام کریں گے, بہتر سے بہتر اپنی سروسز دیں گے. اب آپ کو باہر جانے کی ضرورت بھی کم ہے, جہاں پہ فزیکلی جیسے میڈیکل ہے یا دوسرے ہیں اس میں جانا چاہیے, لیکن جہاں تک کامرس کی بات ہے تو آپ یہیں بیٹھ کے ڈیجیٹل جو سکلز ہیں آپ وہ سیکھ کے اپنی سروسز دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.